اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین، ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے۔ ہمارے بھائی الحاج ایوب صاحب کے نیٹ ورک سے دیکھنے والے سننے والے سب کو جمعہ مبارک۔ یہ ماہ جمادی الثانی کا پہلا جمعہ ہے اور یہ رجب سے پہلا مہینہ ہے، یعنی جسے کہتے ہیں معراج شریف والا مہینہ، اور اس میں 22 تاریخ کو جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، یعنی پھر آپ کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ سب سے پہلے مسلمان، ہاں، یعنی محدثین نے اس بات کو واضح کیا ہے، تشریح کی ہے کہ عاقل بالغ سمجھدار لوگوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نثار ہونے والے، قربان ہونے والے، سرکار کا کلمہ توحید و رسالت پڑھنے والے، منبع صدق و صفات سیدنا صدیق باکمال ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی کائنات مرتضیٰ علی مشکل کشا علی شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علی، اور خواتین میں سب سے پہلے سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک زوجہ پاک، اس انداز سے۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 24 میں اللہ فرماتے والذی، وہ ذات، جاء، جو تشریف لائی، بالصدق کی، سچائی کے ساتھ، وصدق بھی، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار ہے۔ یعنی ذات سے مراد کون ہے؟ آنے والی، تشریف لانے والی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنے والی ذات منبع صدق و صفات سیدنا صدیق باکمال رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، تصدیق کرنے والے۔ وہ بھائی ایوب صاحب، بھائی افضل صاحب، آپ کے ذہن میں وہ ہوگا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لائے نا، تو ابو جہل نے جا کے صدیق باکمال کا دروازہ کھڑکایا، دستک دی، کہنے لگا اے صدیق، میں اس لیے آیا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے رات کے تھوڑے سے عرصہ میں آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، تو مان لے گا؟ کہا نہیں۔ کہنے لگا ابو جہل کام بن گیا۔ اچھا، پھر کہا اپنی بات پہ پکا ہے؟ کہا کیوں نہیں، تو صدیق ہوتا ہی وہی ہے جو سچ کہے۔ کہا پھر وہ گیا ہے، وہ کہتا ہے جس کو تو اپنا آقا مانتا ہے۔ آپ کی پہچانی پہ پسینہ آیا اور غصے کے آثار نظر آئے، اور چہرہ جو ہے وہ اپنا رنگ سے بدل گیا، یعنی غصے سے، اور سمجھو کہ ایسے انداز میں کہنے لگے او بدبخت اور کم بخت، وہ کوئی ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو کائنات ارضی و سماوی کا مالک ہے، وہ اس سے آگے کی بھی بات کرے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے صادق کہ جو سچا ہو، اور ایک ہوتا ہے صدیق، یعنی صدیق وہ ہے جو بات کہہ دے، وہ بات نہ ہو، اللہ اس کو اسی طریقے سے کر دے۔ اب جہاں دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں، یہ اپنا نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری شافی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روایت کرنے والے ہیں انس بن مالک، صحابی رسول، کہتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے تو ایک نوجوان بچی آئی سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو دو اس کی روایتیں ہیں، میں ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ خواب کیا دیکھا، میرے گھر میں ایک درخت تھا، وہ گر گیا، اس کی شاخیں ساری ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھے غیب دان نبی۔ اور میں سامعین، ناظرین، اس وقت علی حجویری مسجد برمنگم میں جمعہ سے پہلے، یعنی احباب کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی مسجد میں کھڑے ہو کر، منبر رسول کے قریب کھڑے ہو کر، یہ میں بڑی ہی ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ میں جہاں جو عرض کر رہا ہوں، گنبد خضرا کا مکین، اپنے گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کر ہمیں
مشاہدہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور سرکار سماعت بھی فرما رہے ہیں. یعنی یہ غیب دان نبی ادھر کی ادھر کی بات نہیں، وہ ساتوں آسمانوں سے آگے بھی اور ساتوں زمینوں سے نیچے تک کی باتوں کو، معاملات کو سرکار جانتے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیں سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنا. فرمایا تیرا خامد جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا. وہ بچی باہر نکلی، گھر جا رہی تھی تو چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو بھی تھے. منبع صدق و صفا سیدنا صدیق با کمال نے روکا، کہا خیریت تو ہے؟ کہا بس یہ خواب آیا تھا، اور یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہوں. کہا یہ تعبیر پوچھی ہے، یہ تعبیر ملی ہے. تو صدیق با کمال پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بھئی جہاں جہاں بھی آپ گھروں میں ہیں، مائیں بہنیں بیٹی، یہ الفاظ سن کے سرکار کے صدیق با کمال کے سبحان اللہ کہیں. صدیق با کمال نے کہا کہ جا تیرا خامد شام کو گھر آ جائے گا. سبحان اللہ. حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ صدیق با کمال نے کہہ دیا، وہ گھر میں انتظار میں تھی. اور انتظار بھی پھر کتنا عجیب انتظار ہوتا ہے، موت سے بھی سخت ہوتا ہے. تو جیسے ہی شام ڈلی وہ واپس آ گیا. تو اسی طریقے سے انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہم سرکار کی بارگاہ میں تھے اور وہ ایسے ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے اسرائیل کو حکم فرمایا، اور میں دیکھ میرے محبوب کی دوست صدیق ان کی زبان سے جو نکل گیا، فرمایا اس کی روح کو واپس لوٹا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی ان کی بات کو اللہ نے سچ کر کے دکھایا. صدیق اسے کہتے ہیں. ایک اور واقعہ صدیق با کمال رضی اللہ عنہ، سرکار کے متعلق پتہ چلا کہ سرکار شہید ہو گئے. ایک بڑھیا مائی، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی اس میں گیا ہوا تھا. تو اس نے جب یہ سنا کہ سرکار شہید ہو چکے ہیں تو باہر نکلی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سرکار کو دیکھا تو سرکار تو صحیح سلامت تھے، بالکل چہرہ باغ باغ ہو گیا. تو عرض کی حضور میرا بیٹا. سرکار نے فرمایا مجھ سے پیچھے والے سے پوچھ. چلتے جائیں چلتے جائیں. آخر میں صدیق با کمال کی باری آئی. عرض کی حضور میرا بیٹا، حالانکہ وہ شہید ہو چکا تھا. میں نے دو واقعہ پہلے عرض کیے، یعنی ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ اللہ پورا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے انگلی کا اشارہ کیا، کہا بھائی وہ تیرا بیٹا آ رہا ہے، خون سے لت پت ہے، اور وہ شہید جو ہوا اللہ نے فرمایا اسرائیل جا کر اس کی روح کو واپس لوٹا. یہ ہے صدیق جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کی اور کلمہ توحید و رسالت پڑھا، اور پھر قربان جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرض کی حضور مجھے دنیا کی جو مختصر ٹائم میں عرض کر، دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہیں. کیا؟ وَإِنفَالُ النَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ. حضور میری نگاہ ہو، چہرہ آپ کا ہو، کتنی خوبصورت خواہش ہے. دوسری حضور مال میرا ہو، قدم آپ کے ہوں، یعنی اسلام کے لیے وقف کر دوں. تیسری حضور بیٹی میری ہو، اس کا عقد آپ کے ساتھ ہو. تینوں قبول ہوئیں. رسول کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی آسمانوں سے، یعنی جبریل، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کسی چیز میں لپیٹی ہوئی جناب ام عائشہ پاک کی تصویر لے گئے. کہا اے پیارے محبوب، اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں پہ ان کے ساتھ آپ کا عقد کر دیا ہے. اور ام عائشہ کون ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک ہے، زوجہ پاک ہے. اور قرآن کی روح سے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام. فرمایا نبی کی ازواج مطہرات، فرمایا مومنوں کی، مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں. اور ام عائشہ پاک کی عظمت میں بھی قربان جائے. یہ کون ہے؟ صدیق با کمال کی شہزادی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک ہے. اور آج سامعین ناظرین، جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے،
جس کو ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جو باب جبریل کے ساتھ والا ہے، یہ اما عائشہ پاک کا حجرہ تھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ اب یہ صدیق باکمال کے متعلق ہم آئندہ جمعے میں بھی کچھ عرض کریں گے۔ یہ بہت اولو العزم ہے اور صحابی ہے اور سرکار خلیفہ اول بلا فصل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہماری وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، سامعین ناظرین کا۔ ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی، خطیب مسجد علی حجویری برمنگھم، سرپرست اعلیٰ دارہ پیغام قرآن دار لعیق الرحمان لاہور۔